المقدس کی تعمیر کے دوران کچھ دعائیں فرمائی تھی. زیادہ مشہور 3 دعاؤں کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 3 مشہور دعائیں فرمائی تھی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ آپ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرمائیں کہ جو میرے بعد قیامت تک کسی کے حصے کے اندر اس طرح کی حکمرانی نہ آ سکے. مجھے ایسی حکمرانی عطا کی جائے کہ قیامت تک کسی کے حصے کے اندر نہ آ سکے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. شیطان نے ان کی نماز کے اندر آ کر خلل ڈالنے کی کوشش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. رات کا وقت تھا، اکیلے تھے، ستون کے ساتھ باندھ دیا. پھر اس کے بعد ان کے ذہن کے اندر بات آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نمازی حضرات آگے، صحابہ اکرام آگے، انہیں یہ واقعہ بتلایا کہ یہ رات کے وقت واقعہ رونما ہوا. میں نے ایک ستون کے ساتھ شیطان کو باندھ دیا تھا. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میرے ذہن کے اندر آئی کہ میرے بعد کسی کو میری طرح کی حکمرانی نہ ملے. جنوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنٹرول دے رکھا تھا. تو اب اگر وہ بندے شیطان کو وہ بندہ رہتا تو شیطان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا. تو انہوں نے کہا مجھے اپنے بھائی کی دعا کا خیال آ گیا، اس وجہ سے میں نے رات کو اسے آزاد کر لیا. اگر آزاد نہ کرتا تو صبح اٹھ کر تم سارے کے سارے اسے دیکھ لیتے. ستون کے ساتھ بندہ ہوا کہ انہوں نے وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. پھر انہوں نے ایک دعا فرمائی کہ میرا جو بھی کلام ہو، میری جو بھی بات ہو، وہ آپ کی طرح بن جائے. اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر کے فرمائے کہ مطلب یہ کہ میری بات سچی ہونی چاہیے، میری بات کے اندر سچائی ہو، میری بات کے اندر کوئی بناوٹ نہ ہو، حقیقت پر مبنی بات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبولیت عطا فرمائی. تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یا اللہ جو یہاں پر آ کر عبادت کرے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے گا. جو یہاں پر آ کر عبادت کرے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا ہوگا. اور یقین رکھنا بھی چاہیے کہ یہ دعا بھی ان کی قبول ہوئی ہوگی. تو اس ارادے کے ساتھ جو وہاں پر جا کر نماز ادا کرے گا تو حضرت سلیمان علیہ